وقت تھوڑا زیادہ لگ گیا اور ہر نیک اور اچھے کام میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ میرے دائیں طرف آج کے دولہا ہیں دونوں روئے رواں ٹرانسپورٹ کے محترم جناب علیم خان صاحب وفاقی وزیر، ان کے ساتھ ملک شہزاد صاحب ہیں اور ان کے ساتھی نیازی صاحب اور دیگر سارے دوست ہیں۔ میرے بائیں طرف سندھ حکومت کے نمائندے محترم جناب اور میئر کراچی جناب بیرسٹر مشتاق وہاب صاحب ہیں اور دیگر NHA کے چیئرمین صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جو اس کے کمیونیکیشن وہ موجود ہیں، اور بھی دیگر اعلیٰ حکام مختلف محکموں کے یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب بلال اکبر صاحب بھی موجود تھے جو پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، اور چونکہ ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 2 منٹ پہلے وہ یہاں سے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہماری سیل حاصل گفتگو کے دوران محترم جناب سعید غنی صاحب صوبائی وزیر یہاں موجود تھے اور دیگر جو بھی ذمہ داران تھے وہ سارے یہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کی میزبانی کروں اور میں ان کے ساتھ بیٹھوں، اور میں نے بیٹھ کے آج بہت کچھ سمجھا، جانا اور سیکھا، اور دونوں فریق نے بہت فراخ دلی سے ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھا، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر سے اتفاق کیا۔ پاکستان سب سے پہلے ہمارے لیے مقدم ہے، اور دونوں فریق اس بات پہ متفق تھے کہ ہم اپنے قوم کے لیے، اس ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ مختلف سبجیکٹ پہ بات ہوئی جس کی تفصیلات علیم خان صاحب بیان فرمائیں گے اگر آپ کو ضرورت ہو تو، اور ملک شہزاد صاحب بھی یہاں موجود ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے خطے میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب اس ملک کے بہتری کے لیے، خطے کے بہتری کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس خطے میں امن کے لیے ایک سہ فریقی دفاعی معاہدہ مکہ میں ہوا جس میں کلیدی کردار ادا کیا جناب اسحاق ڈار صاحب نے اور پاکستان کے عظیم سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے۔ اور جو بھی سچویشن معاشی یا معاشرتی اڈاپٹ ہوئی ہے، وہ کمیونیکیشن میں ہو، وہ ٹریڈ میں ہو، کامرس میں ہو، اس کی وجوہات پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ اثرات انٹرنیشنل ہے۔ اس کے باوجود یہ حکومت، شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو میکسیمم ریلیف دیا جا سکے۔ پاکستان میں کوئی شعبہ زندگی ایسی نہ ہو کہ جو نظر انداز ہو، یا جہاں پہ اگر کوئی ایشو ہے تو مل کے بیٹھ کے حل کیا جائے۔ آج اتوار کا دن ہے، یہ آفیشیل ہالیڈے، اس کے باوجود جو میئر کراچی ہیں، جو صوبائی دونوں حکومتوں کے وزیر اور علیم صاحب یہاں موجود ہیں، تو دا مائک از اوور ٹو، اور میں سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ آج کا دن بہت نیک ہے، شگون کا دن ہے کہ دونوں فریق متفق ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ سکیں ہیں۔ تو میں علیم صاحب سے گزارش کروں گا، دین میں میئر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ چند الفاظ ادا کریں، بلکہ میں سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ میں ملک شہزاد صاحب آپ آ جائیں، ہم تو آپ پہلے بات کر لیں، یہ زیادہ مناسب ہے، آپ شہزادے ہیں آج کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں تمام میڈیا کے دوستوں کا، بہت ٹائم سے آپ یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے بعد گورنر سندھ سید نہال ہاشمی صاحب کا، منسٹر کمیونیکیشن عبدالعلیم خان صاحب کا، اور دیگر بھی جتنے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے یہاں موجود تھے، منسٹر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان صاحب۔ جس طرح سے گورنر صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے سب سے پہلے پاکستان کا مفاد و مقدم ہے، اور آل پاکستان گوشت ٹرانسپورٹ کے اتحاد کی ہماری ہڑتال جو ہے پچھلے 9 دن سے پورے ملک میں جاری تھی، اور پاکستان بھر کے ہمارے تمام ٹرانسپورٹر جو ہیں
वो पिछले 9 दिन से मुल्क गिर हड़ताल पर थे। हमें वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से शिकायत थी, जो वफाकी हुकूमत से डिमांड थी, जो सूबाई हुकूमतों से डिमांड थी, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम खान साहब की सरबराही में, और मैं इनका ख़ास तौर पे अलीम खान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि दिसंबर की जब हमारी स्ट्राइक थी उसके अंदर भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस कमेटी जब बनी तो सबसे पहले वफाकी और सूबाई हुकूमतों में से सबसे पहले अलीम खान साहब ने हमें एंगेज किया, 2 दिन हमारे मसाइल सुने, हमें यकीन दहानी करवाई। लेकिन ये फ़ैसला सिर्फ आल पाकिस्तान गुश ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमाओं का, कराची का नहीं था, पूरे पाकिस्तान की जो कमेटियां हैं उसके बाद हमने फ़ैसला करना था। और हमारा इस दफ़ा ये तय था कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, क्योंकि दिसंबर की जो हमारी मुल्क की हड़ताल थी उसके अंदर भी वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से हमारे साथ वादे किए गए थे, जिन पर वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से इम्प्लीमेंट ना होने की सूरत में हमने वफाक और सूबाई हुकूमतों को बार बार रिक्वेस्ट की कि हम नहीं चाहते कि जो जंगी हालात चल रहे हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट का पहिया रुकने लगा, डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफा होना या रोज़ाना की बुनियाद पर डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली के फ़ैसले, इस समेत टूल टैक्स में इजाफा होना, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा समेत जितने भी इशूज़ थे, जब ट्रांसपोर्ट बरादरी ने ये महसूस किया कि वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं हमारे बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो उसके बाद हमने हड़ताल का फ़ैसला किया। देखें, हमें हड़ताल पे कोई शौक़ से हड़ताल की तरफ नहीं जाते, मजबूरी की वजह से हड़ताल की तरफ जाते हैं। अगर उस टाइम जो दिसंबर की मुल्क की हड़ताल में हमारे साथ जो वादे किए गए थे उन पर वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से इम्प्लीमेंट किया जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि आज नौबत नहीं आती। 9 दिन से पूरा पाकिस्तान जो है मेरे और आपके सबके सामने है कि पाकिस्तान का पहिया रुका हुआ है। तो उस पर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज से पहले जितने भी हमारे मुज़ाकरात हुए तो उसमें डेडलॉक बरकरार रहा। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से जो हमारे इश्यूज़ थे वो हल नहीं हो सके, मुज़ाकरात हमारे बार बार नाकाम होते रहे। और इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम वफाकी वज़रा का, जुनैद अनवार चौधरी साहब का मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने हमारा जो पार्किंग के हवाले से जो मसला था वो हल किया, और वो पार्किंग का मसला अब सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पर कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब और सईद गनी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि आपका ये मसला भी हम ज़रूर हल करेंगे। डीज़ल पेट्रोल जो वफाक से हमारी डिमांड थी, डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पे जो तब्दीली का गवर्नमेंट का फ़ैसला था उसमें 15 दिन का जो है हमसे टाइम लिया गया है, और हमने उनको टाइम दिया है कि 15 दिन के बाद रोज़ाना की बुनियाद की डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फ़ैसला है गवर्नमेंट इसको वापस लेकर डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में 15 दिन या 1 महीने तक जो है इस फ़ैसले को बरकरार रखा जाएगा। 15 दिन के बाद या महीने बाद डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में अपना तब्दीली होगी। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स में जो हम डिमांड कर रहे थे कि इसमें कमी की जाए, उस पर भी एक कमेटी बना दी गई है। मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम खान साहब ने हमें इस पर यकीन दहानी करवाई है। फिनांस मिनिस्टर के साथ वो बात करेंगे, और ये हमारा विद होल्डिंग टैक्स का मुतालबा भी इंशाअल्लाह ये ज़रूर ये हमारा मसला हल होगा। उसके बाद टूल टैक्स के हवाले से हम ये डिमांड कर रहे थे कि टूल टैक्स में कमी की जाए, उस पर भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ मिनिस्टर कम्युनिकेशन का। इन्होंने एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि एक तो कोई इन्होंने इनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि उस पर ज़रूर नज़रसानी की जाएगी, और आइंदा कोई नया टोल प्लाज़ा या आइंदा कीमतें ना बढ़ाने के हवाले से इनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है। 10 व्हीलर के हवाले से ये हम डिमांड कर रहे थे कि 10 व्हीलर को जो है मुनासिब वज़न दिया जाए, उस पर भी इनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है। बाकी डिटेल इंशाअल्लाह हमारा जो न्यू ट्रक स्टैंड पे कैंप है वहाँ मिनिस्टर साहब भी मेरे साथ वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ डिटेल में हम बात करेंगे। और मुख्तसर ये है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से, चाहे सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी जो डिमांड थी न्यू ट्रक स्टैंड के हवाले से शिफ्टिंग की, उस पर भी इनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई थी कि 1 साल के अंदर ट्रक स्टैंड जो है ये मुकम्मल करके देंगे। और दीगर तमाम वो डिमांड जो सूबाई और वफाकी हुकूमत से हमारी थी, कुछ मसाइल हमारे फौरी तौर पे इनकी तरफ से हल कर दिए गए, कुछ पर जो कैबिनेट से इम्प्रूवल होने हैं हमारे वो इशूज़, उस पर इनकी तरफ से हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि 15 दिन या 20 दिन के बाद जो है जो कमेटियां बन गई हैं तो वो कैबिनेट से इम्प्रूवल भी होगी।
تو تقریباً ہمارے جو ایشوز تھے فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومتوں سے وہ مطالبات کسی حد تک تسلیم ہو چکے ہیں. کمیٹیاں جو بنی ہیں ان کے اجلاس جاری رہیں گے. پنجاب گورنمنٹ سے جو ہم نے مانگا وہ بھی تقریباً 8 میں سے 6 ڈیمانڈ جو ہیں وہ ہماری حل ہو گئیں. 2 پر جو ہے کمیٹیاں بن گئی ہیں. ایچ ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے میں سندھ گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ ایچ ٹی وی لائسنس کے اس کے پروسیس کو آسان کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے اقدام اٹھایا ہے. اور آخر میں پاکستان بھر کے تمام ٹرانسپورٹرز کا ایکسل لوڈ کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے منسٹر کمیونیکیشن نے یہ ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے ایکسل لوڈ پر قانون کے مطابق سورس سے کنٹرول کیا جائے گا, اوور لوڈنگ کو کنٹرول کیا جائے گا اور ایکسل لوڈ پہ 100% قانون کے مطابق جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور اس پہ ہم ٹرانسپورٹر ایسوسیشن بھی منسٹر صاحب آپ کی پوری ٹیم جو یہاں پر موجود ہیں, آئی جی موٹر وے, چیئرمین NHA, سیکرٹری کمیونیکیشن سمیت ہمارے ٹرانسپورٹر بھی اس میں آپ کا ساتھ دیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق چلیں. تو میں پاکستان بھر کے تمام ٹرانسپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, KPK کے ٹرانسپورٹرز کا, KPK کی ایسوسیشن کا, پنجاب کے ٹرانسپورٹر کا, پنجاب کی ایسوسیشن کا, بلوچستان کے ٹرانسپورٹر کا, بلوچستان کی تمام گڈ ٹرانسپورٹ کی ایسوسیشن کا, اندرون سندھ کی تمام ایسوسیشن کا, ان کی لیڈرشپ کا, ٹرانسپورٹر کا, کراچی شہر کی تمام لیڈرشپ کا, ٹرانسپورٹرز کا, لوکل ٹرانسپورٹر سمیت پاکستان بھر کے اندر ہر طرح کے جو ہڑتال میں 9 دن شامل رہے. اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 9 دن کے اندر کہیں کسی جگہ پرامن احتجاج کو ہمارے ٹرانسپورٹرز نے خراب نہیں کیا. سر کہیں کسی جگہ جہاں ہمارے کیمپ لگے ہوئے تھے منسٹر صاحب, گورنر صاحب, میئر صاحب, چاہے نیو ٹریک سٹینڈ کے اندر ہمارا کیمپ لگا ہوا ہو, ہم نے کہیں روڈ بلاک نہیں کیا. سر KP کے اندر کیمپ تھے, احتجاجی کیمپ پنجاب میں تھے, بلوچستان میں تھے, کہیں کسی جگہ پر بھی میرے ٹرانسپورٹر نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی یقین دہانی پر اور جو ہماری کمیٹی تھی اس آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد کی 50 رکنی ہماری کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے اسٹرائک کال دی اور اس پہ متفقہ صدر ٹرانسپورٹرز اتحاد ملک شہزاد اوان گفتگو کر رہے ہیں. گورنر سندھ اور وفاقی وزیر مواصلات بھی یہاں پر موجود ہیں اور عبدالعلیم خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صدر ٹرانسپورٹرز اتحاد ملک شہزاد اوان کی جانب سے گفتگو کی گئی.